بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کفار و مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ رسول آخر عرب میں ہی کیوں اترے، مبعوث ہوئے، اور یہ جو قرآن ہے یہ عربی میں ہی کیوں نازل ہوا؟ اس سے پہلے تو جو کتابیں نازل ہوئی وہ تو عربی میں نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب عنایت فرمایا کہ ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔ جس قوم میں جس رسول کو بھیجا تو ہم نے کتاب بھی انہی کی زبان میں نازل کی، کیونکہ کتاب سکھانا یہ لوگوں کو تھا، نبی تو سب سیکھا سکھایا تھا، اس کو تو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ سیکھ کے آیا۔ قوم کو سکھانا تھا، اس لیے قوم کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، آیتیں دے کر بھیجا۔ آیتوں سے مراد یا تو توریت کی آیتیں ہیں یا پھر جو ہے آیتوں سے مراد معجزات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کو بھیجا توریت کے ساتھ اور ان کے معجزات کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے، 9 معجزے، بلکہ اس سے کثیر بھی مفسرین کرام نے گنائے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی گنائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لے کر آئیں۔ اندھیریوں سے مراد کون سا اندھیرا ہے؟ اندھیروں سے مراد کفر و شرک کا اندھیرا ہے۔ کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف، اس کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ فرعون کے ظلم میں جکڑے ہوئے تھے، فرعون کے ظلم کے اندھیرے سے نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت میں کی مجلس میں لے کر آئے۔ یا پھر یہ کہ وہ فرعون کے ساتھ رہ کر، اس کی صحبت میں رہ کر، یا اس کے وزراء کی صحبت میں رہ کے وہ بھی ان کے جیسے بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی صحبت سے نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں لے کر آئے۔ ہم نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو ہم نے ان کو اس لیے بھیجا تھا، یہ کفار و مشرکین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا ذکر کرتے ہو، کبھی ان پر غور و فکر کیا ہے کہ ان کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ کفر سے نکالنے، شرک سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور ان حضرت رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم کو کفر سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم ان کا تو ذکر کر رہے ہو، جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا وہ بھی تم کو معلوم ہے،
تو یہ رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تم اس پر کاربند نہیں ہو، اس کی بات نہیں کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح ان کو بھیجا گیا ویسے ہی ان کو بھیجا گیا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کو بھیجا گیا کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلائے۔ اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی خصوصی نعمتوں کا اظہار فرمایا تھا۔ جب وہ تاریخ آئے، مہینہ آئے یا سال آئے، سال کے بعد وہ دن وہ یاد دلائے۔ یاد کیسے دلائے؟ فردن تو یاد نہیں دلا سکتے، یا تو ہفتہ واری یا مہینہ واری یا سال میں ایک مرتبہ ان سب کو جمع کیا جائے، جمع کر کے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر طرح طرح کی نعمتیں کی ہے، تم کو وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو زمین سے تمہارے لیے اناج اگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ظلم سے نکالا، فرعون کے جبر سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا، اللہ تعالیٰ نے تم کو کتاب عطا فرمائی، توریت اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دوزخ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت یہ فرمائی کہ مجھ جیسے نبی کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، اس کی برکتوں سے تم محظوظ ہو سکتے ہو، لطف اندوز ہو سکتے ہو اور اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توریت تم کو کوہ طور پر عطا فرمائی اور تمہارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلی عطا فرمائی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ دسترخوان بھی اتارا گیا، منّ و سلویٰ ان کے لیے بھی اتارا گیا۔ فرعون نے جب ان کا تعاقب کیا، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ اپنا عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، یہ لوگ پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں۔ اس لیے جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کم از کم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ یاد کیا جائے، آپ کی میلاد منایا جائے، آپ کو یاد کیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، شیرنی محفلیں سجائی جائے، شیرنی تقسیم کیا جائے، تبرک تقسیم کیا جائے، نیاز کی جائے، خوشی منائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی جن دنوں میں اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ ہی کے صدقے و طفیل میں ہم کو ایمان ملا ہے، اللہ تعالیٰ کا پتہ ملا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے جنت بھی ملنے والی ہے۔ آخرت کی کامیابی تمام تر ہماری وابستہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہمیں ذمہ داری ہے ہماری سب سے بڑھ کر کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، آپ کی یاد بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ یہ نعمتیں یاد کرو، اللہ کے دن کو یاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ یہ ذکر کرنا یہ نشانی بناتا ہے اور انسان کو رائے حق کی طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔